عظيم جاء من وحي الإله. اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. تو وہ سنت موجود ہے، قرآن موجود ہے، اور یہ دنیا کا واحد دین ہے کہ جس کا اول بھی موجود ہے، جس کا آخر بھی موجود ہے، جس کا ٹھوس عمل 12 صدیوں کا موجود ہے، اور کسی ایک چیز کے اندر بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. آج عیسائیت کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی مورخ یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے. کوئی ایک چیز نہیں ہے. آج یہودیت کی کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے کہ کوئی مورخ یہ دنیا میں دعویٰ کر سکے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو بہو منقول یا منسوب ہے. وہی نماز ہے جو میرے نبی نے پڑھی ہے، وہی حج ہے جو میرے نبی نے کیا، وہی روزہ ہے جو میرے نبی نے رکھا، وہی قرآن کا ایک ایک لفظ ہے، ایک ایک حرف ہے جو میرے نبی پہ اترا. اس سے بڑا دین کا تقدس کیا ہوگا؟ یہاں یہ معنی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تمہیں منو ان ہم نے سب چیزیں وہ بائن ہی دے دی ہیں، تمہارا ایمان نہیں. اور میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا سب سے بڑا معجزہ اور نمونہ یہی ہے کہ جو حضور سے ملا فخذوہ کے مصداق انہوں نے پکڑ لیا، ہم نہیں پکڑ رہے. ہم اپنی اپنی جگہوں پہ اپنی روش کے تابع ہیں، اپنی عادتوں کے تابع ہیں، اپنی روایات کے تابع ہیں، اپنے خاندان کے طور طریقوں کے تابع ہیں، اپنے مزاج کے تابع ہیں. ہم نے اپنے مزاج کو دین بنایا ہوا ہے. صحابہ نے سب چیزیں فوراً تبدیل کر دی، اور یہ ایمان کا حقیقی معنی ہے. قد اخذ میثاقکم، ہم نے تو تم سے عہد لیا ہوا ہے. میں کافروں سے تو بات نہیں کر رہا، میں تو تم سے بات کر رہا ہوں. جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم نے تو آپ سے یہ تحریر لی ہوئی ہے، آپ نے تو ہمارے ساتھ ریٹن کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، یہ لکھا ہوا ہے. تو اللہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ لیا تھا. یہ میثاق، یہاں 2 میثاق میں مراد ہے. ایک تو عالم ارواح کے اندر قیامت تک کے لیے جتنی ارواح کو پیدا کیا جانا ہے اللہ نے ان کو جمع کیا تھا، اللہ نے ان کو جمع کیا تھا، اور اللہ پاک نے ان سے وعدہ لیا تھا. دوسرا خود کلمہ میثاق ہے، یعنی دوسرا جو لفظ میثاق سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کلمہ میثاق ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ میثاق ہے. ان کنتم مومنین، اور اگر تم سچے مومن ہو. هو الذی ینزل علی عبدہ، اب یہ آیت بڑی قابل غور ہے. هو الذی، وہی ذات ہے. الذی جہاں آتا ہے نا اس سے تخصیص مراد ہو جاتی ہے. هو الذی ینزل علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پہ نازل فرمائیں آیات بینات، اپنی یہ واضح آیات، نشانیاں. یہ قرآن مجید اپنے بندے پہ نازل فرمایا. کس لیے؟
لِيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ تمہیں خارج کرے اندھیرے سے، نکال دے اور تمہیں روشنیوں میں لے آئے۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اب ہم اپنی جگہ پہ کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ جی کوئی لاہ عمل نہیں مل رہا، کوئی پروگرام نہیں مل رہا، کوئی پالیسی نہیں بن رہی، ملک دن بدن ہر لحاظ سے دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، میری اپنی زندگی جو ہے اگر میں انفرادی طور پر دیکھوں تو وہ بہت سارے بھنوروں کا شکار ہے۔ قرآن کا اس پورے نظام سے آج کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرے انفرادی دائرے میں نہ میرے اجتماعی دائرے میں۔ پارلیمنٹ کے لیے یہ کوئی امر واقع ہے ہی نہیں ہے۔ جو نقطے کی چیز سمجھنے کی ہے، جس سے مسلمانوں کے سارے زوال کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ مومنوں کے لیے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمائی ہیں اہل ایمان کے لیے، تاکہ اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ تو اگر روشنی میں آنا چاہتے ہو تو قرآن کو دستور العمل بنا لو، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے کہ جس سے انسان کی کشتی پار لگے گی، اور اس کے بغیر اس انسان کی ذاتی اور اجتماعی کشتی یہ پار نہیں لگ سکتی ہے۔ آپ کے تجارت کے مسائل یہ حل کرے گا، آپ کے فوجداری قانون کو یہ ترتیب دے گا، آپ کی معاشرت کے مسائل ہیں وہ قرآن سے حل ہوں گے۔ اب یہ بات بھی جب ہم آج کر رہے ہیں 1450 سال بعد، تو اس کے پیچھے ٹھوس شہادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے یہ 12 صدیاں مسلمانوں کی، 1500 تک تو بالیقین کہہ لیں پوری دنیا متفق ہے، 15ویں صدی کی اختتام تک، پھر 16ویں، پھر 17ویں، پھر 18ویں، 16ویں بھی مسلمانوں کی صدی ہے۔ اس عمل موجود ہے، کوئی اسلامی دنیا کا ہم پلہ نہیں تھا، کوئی مسلمانوں کی ایجادات کا ہم پلہ نہیں تھا، کوئی مسلمانوں کی تجارت کا ہم پلہ نہیں تھا، کوئی مسلمانوں کی تعلیم کا ہم پلہ نہیں تھا۔ میں 1998 میں امریکہ گیا تو ہارورڈ کے قریب میں اپنے دوست کے گھر ٹھہرا تو اس کے دادے کی عمر اس وقت کوئی 100 سال سے اوپر تھی۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ بیٹا، میں نے اس ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر وہ پتھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس پر یہ لکھا ہوا تھا انگریزی میں کہ یہاں وہی نصاب ہے اور وہی تعلیم ہے جو مسلم قسطنطنیہ کے اندر، مسلم اسپین کے اندر دی جاتی تھی۔ اس پہ لکھا ہوا تھا، اور وہ خود کہتے ہیں ایک ٹھوس شہادت موجود ہے۔ یعنی آج کے مسلمان کے لیے تو کوئی عذر ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں اپنے تبصروں میں، اپنے مضامین میں اور ٹی وی کے پروگراموں میں کہ دیکھیں جی زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے، آج کے دور کے اندر تو بڑی نئی چیزیں آ گئی ہیں، اور آج کے دور کے اندر ان قرآن کی چیزوں کو کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے، تو یہ تو قیامت تک کے لیے ہے نا۔ تو پھر دائرہ اسلام سے باہر کھڑے ہو جاؤ اور کھل کے کہو کہ ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ ہوتے ہیں آستین کے سانپ جو مستقبل تباہ کرتے ہیں اور بچوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، ایمان کے اوپر زد پڑتی ہے۔ لہذا کوئی ایسی بات کسی صاحب ایمان کو سننی بھی نہیں چاہیے۔ ایسے کسی سیمینار، سمپوزیم، ٹیلی ویژن پروگرام اور ایسے کسی گفتگو کے اندر حصہ بھی نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جہاں یہ گفتگو ہو رہی ہو کہ قرآن جو ہے وہ آج قابل عمل نہیں ہے، وہ چاہے بات جتنے بھی گھما پھرا کے کرے، ایمانیات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ
لرؤوف الرحیم. اور یہ جو میں نے آیتیں نازل کی ہیں نا تمہارے اوپر، یہ میں نے تمہاری زندگی کی راہیں آسان کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں، کیونکہ میں رؤوف الرحیم ہوں. اب اس کے برعکس کہا کیا جاتا ہے؟ اسلام پہ ایمان بڑا مشکل ہے جی، کیسے کون چلے جی، کیسے چلیں جی، یہ تو دیکھو بڑا مشکل راستہ ہے جی. یہ تو ہم کاروباری لوگ ہیں جی، ہم خاندانوں والے لین دین والے لوگ ہیں جی، تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری رحمت کا نشانی ہے کہ یہ قرآن تمہارے اندر ہے، اس میں عمل کرو اور ترقی کے زینوں پہ چڑھتے چلے جاؤ. یہ میری رحمت ہے. میری ان آیات کا نزول ہی اس لیے ہے کہ میں نے تمہاری گردنیں بڑے بڑے بوجھوں سے آزاد کرا دی ہیں. میں نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے آزاد کھڑا کیا ہے. میں نے تمہارے اوپر کوئی ناروا پابندیاں نہیں لگائی ہیں، بلکہ بہت سی وہ چیزیں جو یہود کی شریعت کے اندر قابل عمل تھیں، لیکن تمہاری شریعت کے اندر میں نے وہ پابندیاں نہیں رکھی ہیں. حضرت عیسیٰ کی شریعت کے اندر جو بہت ساری چیزیں آئیں موسیٰ کی شریعت سے، وہ میں نے پابندیاں تمہارے اوپر نہیں رکھی ہیں. آپ نے وہ 50 نمازوں والی روایت بھی سنی ہے، بالآخر 5 نمازوں پہ آ گئی ہے. تو میرے جتنے احکامات ہیں یہ تمہارے لیے رؤوف الرحیم کا تحفہ ہے. اس سے تمہاری زندگی آسان ہوگی، اس سے تمہاری زندگی مشکل نہیں ہوگی. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ وہی ما لکم آ گیا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم کیوں اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہو؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا، اور تم کیوں اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کرتے ہو؟ یعنی اس تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ میرے نبی کو پیسے کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو مسلمانوں کی جماعت تھی، لوگ پوری طرح انہوں نے اپنی جیبوں کو اسلام کے لیے کھولا ہوا نہیں تھا. تو آج یہ بات اس تناظر میں ہے کہ اگر اس دین کو آج غالب ہونا ہے تو روپے پیسے کے بغیر تو دین غالب نہیں ہوگا، خرچے کے بغیر تو یہ نظام کھڑا نہیں ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں اگر یہ کسی دین کی پشت پہ آ جائیں تو دین کا نفاذ آسان ہو جاتا ہے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ حکومت کی خرابی سب خرابیوں کی جڑ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے حکومت کو تابع کیا ہے اپنا، اور خود اس کے سربراہ بنے ہیں، اور پھر 13 صدیاں مسلمانوں نے حکومتوں کے اوپر قبضہ رکھا ہے، تب دین نافذ ہوتا ہے. پھر ہر ادارہ دین کے تابع ہو کے چلتا ہے. تمام جتنے حکومتوں کے فنکشنریز ہوتے ہیں وہ اپنے اس قرآن دستور العمل کے تابع ہو کے چلتے ہیں. پھر تھانے بھی اس کے تابع ہوتے ہیں، FBI بھی اس کے تابع ہوتی ہے، جتنے ٹیکس کے دیگر نظام ہیں اس کے تابع ہوتے ہیں. پھر کسی فرد کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت سے ایک حوالہ کافی ہوتا ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. پھر کوئی ادارہ منہ زور نہیں ہو سکتا ہے. گویا دنیا کے اندر اگر آج جدید دنیا کے اندر بھی کوئی رسپانسیبل گورنمنٹ وجود میں لانی ہے تو وہ کسی نظام میں ممکن نہیں ہے سوائے اس قرآنی نظام کے. اور اس کی بنیاد رضاکارانہ ہے کہ تم مسلمان ہو، تم نے اللہ پہ ایمان کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور ہم نے تمہیں اسی لیے صدر بنایا ہے، اسی لیے ہم نے تمہیں وزیر اعظم بنایا ہے کہ تم مسلمان ہو. اور اگر تم مسلمان ہو کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو تم بندوں کے ساتھ وفادار کیسے ہو سکتے ہو؟ اس ساری بحث سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ جو خالق کا شکر گزار نہیں ہے، جو خالق کا تابعدار نہیں ہے ان آیات کے دائرے کے اندر، وہ کبھی کسی صورت مخلوق کا تابعدار نہیں ہو سکتا ہے ایمان قرآن کی زندگی میں. مسلمان اسی لیے سب سے زیادہ جس چیز پہ نظر رکھتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون جہیز کے بارے میں نافذ کر دیا. ایک خاتون کو پتہ چلا، امیر المومنین کے راستے میں کھڑی ہو گئی، روک لیا. عمر سنا آپ نے یہ قانون نافذ کیا،
کہا ہاں، کیا یہ اللہ کی کتاب میں ہے؟ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے، کیا رسول اس کا حکم دے کے گئے؟ توقف کرنا، کہا نہیں، یہ میرا اجتہاد ہے۔ کہا کہ اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف عمر نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکا دیا اور کہا یہ میری بہن ٹھیک کہہ رہی ہے۔ حضرت خولہ ان کا نام تھا، اور اس کو منسوخ کر دیا۔ ہم جو نظام اسلامی کے اوپر عزیزو زور دیتے ہیں، وہ اس لیے زور دیتے ہیں کہ خالق کے نظام کے سوا مخلوق کا کوئی نظام بندوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اصولی سی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے کمیشن بن رہے ہیں، کتنی اصلاحات آ رہی ہیں، لیکن کسی کا بھی کوئی نتیجہ ایسا نہیں نکل رہا کہ جس سے انسانی زندگی کے اوپر کوئی اثر پڑے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کرتے ہو؟ اور خرچ کرنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ جہاں آج کے زمانے میں جبکہ اسلامی نظام قائم نہیں ہے، ہر وہ کوشش جو خالصتاً اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ہو رہی ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بہت بڑی توجہ میرے رب نے دلائی ہے کہ یہ بات جان لو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کی اصل ملکیت تو میرے رب کی ہے۔ اور پچھلا خطبہ جہاں ختم ہوا تھا وہاں ایک لفظ آیا تھا اس کے ساتھ کہ خرچ کرو مستخلفین فی، مستخلفین فی، اس مال میں سے خرچ کرو جس پر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ آج تم جن چیزوں پہ مالک بنے ہوئے نا، اس سے پہلے ان چیزوں کے کوئی اور مالک تھے۔ مستخلفین فی، اور خلیفہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو مستقل بذات مالک نہیں ہوتا ہے، وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ اور یہاں دوسری بات ارشاد فرمائی ہے کہ آج مال تمہارے پاس ہے نا، کوٹھیاں کاریں تمہارے پاس ہیں، لیکن یاد رکھو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ مال تمہارا نہیں ہے، تم تو خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، یہ مال ہمارا ہے۔ اب اگر یہ چیز ذہن میں رہے تو سارے نشے حرن ہو جاتے ہیں، ساری رونقیں اور تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور انسان اس مال کو اللہ کا مال سمجھتا ہے، اور اللہ کا مال سمجھ کے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں خرچ ہوتا ہے مال۔ وہ کارٹنز نہیں بنتے ہیں، کارٹنز نہیں بنتے ہیں جو چینی کو بازار سے لے جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، گندم کو بازار سے لے گئے اور لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی، زمین کے اوپر قبضہ کر لیا اور زمین کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دی۔ جب سے دنیا بنی تھی اور 2002 تک اس علاقے میں زمین کی قیمت، اپنے علاقوں میں آپ زمین کی قیمت دیکھ لیں کتنی تھی، اور انسانوں کی بے تدبیریوں سے اب 2002 کے بعد سے آج تک کسی غریب آدمی کے لیے لاہور کی کسی بھی بستی میں مکان بنانا ممکن نہیں رہا۔ جب سے دنیا بنی تھی 2002 تک یہ جناب مشرف کا زمانہ ہے جس میں یہ کارٹلز وجود میں آئے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں حرام کر گئے ہیں۔ سونے کی قیمت کیا تھی جب سے دنیا بنی تھی؟ اور آپ اپنے کمپیوٹر پہ جائیں اور گراف دیکھیں قیمتوں میں اضافے کا، کہ 2002 کے بعد سے لے کے آج تک سونا کیسے اوپر گیا ہے۔ اور زمین اور سونے کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیشہ حکومتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ زمین مہنگی نہ ہو اور سونا مہنگا نہ ہو، تاکہ ہر آدمی 2 مرلے 4 مرلے 5 مرلے لے کر اپنا گھر بنا لے۔ اب آگے آگے ہوتا ہے کیا، آپ دیکھتے جائیے، بڑے بڑے ڈی ایچ اے بن رہے ہیں، بڑی بڑی کالونیاں بن رہی ہیں، بڑی بڑی چیزیں بن رہی ہیں جی، اور جہاں ایک کنال کا پلاٹ جو ہے وہ 5-5 6-6 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ بالکل آپ کے برابر میں قریب کے اندر جو صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کو اللہ کی میراث نہ سمجھنا،
اس کو اپنی میراث سمجھنا۔ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر خاص کر میں منصورے کی بات کرتا ہوں، یہاں منصورے کے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے مکانوں کی قیمتیں آسمان پہ چڑھا دی ہیں کرایہ داروں کے لیے، اور کبھی کبھی سوچتے ہیں دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہ 40,000 تنخواہ ہے اور 25,000 کرایہ دیتا ہے، اور 15,000 میں کیسے بچوں کو پالے گا؟ پھر 10% اضافہ ہے۔ اور مجھے تو کوئی مائی کا لال نظر نہیں آیا جس نے معاشی حالت میں خرابی دیکھ کے کہا ہو کہ میں 10% اس سال نہیں لوں گا۔ اب 10 سال 10% لے تو کتنا ہو گیا؟ اگر ایک مکان 15,000 سے شروع ہوتا ہے تو وہ مکان 30,000 پہ پہنچے گا۔ یہ تصور ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ یہ میرا تو نہیں ہے، تو میرے رب کا ہے، اس نے مجھے دے دی ہے۔ اچھا میرا گزارا ہو رہا ہے، تیرا بھی گزارا ہو، مسئلہ تو گزارا ہے۔ یار پانی مجھے پلاؤ، میں زخمی ہوں، جب وہ پانی لبوں کو جانے لگتا ہے اس کو دوسرے کا خیال آ جاتا ہے، نہیں چیخ ادھر سے آئی ہے، پانی ادھر لے جاؤ۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے نا، اور پانی واپس آ جاتا ہے۔ یہ رویے ہیں جو اس آیت سے ترتیب پاتے ہیں۔ ہم ان آیات کا انکار کر کے انسانیت پہ ظلم کرتے ہیں۔ میرے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میرا مقصد ہے جی، میرا ایمان ہے جی، میں مانوں نہ مانوں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے زبردستی منوانے والے؟ نہیں میرے بھائی، یہ وہ خالق نے تصورات دیے ہیں۔ اگر خالق کے تصورات تم قبول نہیں کرتے ہو تو تمہارا وجود دھرتی پہ انسانوں کے لیے بوجھ ہے۔ اس لیے کہ ان آیات سے انکار کر کے جو رویہ تمہارا بنے گا وہ میں بھگتوں گا، وہ میرے بچے بھگتیں گے، وہ میری بیوی بھگتے گی، وہ میری ماں بھگتے گی، وہ میرے ہمسائے بھگتیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ہدایت کا انکار پرسنل معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے اسلامی حکومت کے اندر جو اللہ کی ہدایات سے انکار کرے اس کو کارڈن کیا جاتا ہے کہ تم اس دائرے میں رہ سکتے ہو لیکن تم ان خیالات کے ساتھ مملکت میں نہیں آ سکتے، تم ان خیالات کے ساتھ مسلمانوں کے انتظامی معاملات کے سربراہ نہیں بن سکتے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے آئین کے اندر صدر مملکت اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا کیوں لازم قرار دیا ہوا ہے؟ تو باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تم میرے رب کی آیات کے منکر ہو یا تم میرے بندوں کے لیے یہ چیزیں بائنڈنگ نہیں سمجھتے ہو، اور تم اگر انفورسڈ پلیسز کے اوپر آ گئے تو تمہاری پالیسیاں تو لوگوں کو تباہ کر دیں گی۔ یہ نقطہ سمجھ لیجئے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، وہ گاڑی جو جا رہی ہے اور اس کے اندر چاروں کی چاروں سیٹیں خالی ہیں، صرف ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، باقی 3 ہیں۔ لوگ ہاتھ دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے، لوگ بٹھاتے نہیں ہیں۔ موٹر سائیکل کو ہاتھ دیتے ہیں، لوگ بٹھاتے نہیں ہیں۔ نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں، تو پھر کر لو نا حالات کو ٹھیک۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ سواری جس میں بیٹھنے کی گنجائش ہو اور کسی کو نہ بٹھایا جائے وہ حرام کی سواری ہے۔ اور میں نے اس کو بھی دیکھا جہاں جہاں اسلام گزرا ہے، یعنی میں نے کچھ وقت گزارا سوڈان کے اندر، آپ حیران ہوں گے، دنیا کا واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ پرامن ملک ہے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا رات کے 2 بجے ہیں، اکیلی عورت سڑک پہ کھڑی ہے اور وہ ہاتھ دے رہی ہے، ہر گاڑی بٹھائے گی، آپ کھڑے ہیں ہر گاڑی بٹھائے گی۔ اور جب میں نے اپنے عرب مہمانوں سے پوچھا تو اس نے کہا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جی۔ حضور نہیں، ہم ذرا حالات بڑے خراب ہیں جی، کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر کیسے جیو گے؟ تو بیویوں کے ہاتھوں سے شوہر قتل ہو جاتے ہیں، بچوں کے ہاتھوں سے والدین قتل ہو رہے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، آج ہی کے اخبار میں دیکھ لو، آج ہی کے باپ نے بیٹی کو بھی قتل کیا ہے، اس کی بہو کو بھی قتل کیا ہے، اس کے 2 بچوں کو قتل کیا۔ رب کے راستے پہ عمل کرتے ہوئے کسی خوف کو دامن گیر نہیں ہونا چاہیے۔ رب کے راستے پہ عمل کرتے ہوئے اگر کوئی موت آ جائے گی تو وہ تو شہادت کی موت ہے۔ پھر فرمایا میرے عزیزو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جو حکومت اسلامی آنے سے پہلے
خرچ کریں گے اور شہید ہوں گے، بنسبت ان لوگوں کے کہ جو اسلامی حکومت آ جائے اور پھر خرچ کریں اور شہید ہوں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جب دین کے غلبے کا دور دور تک کوئی امکان نہ ہو اس وقت دین پہ خرچ کرنا۔ یہ جماعت تو حکومت میں نہیں آ سکتی، ہے بڑی ایماندار، اس کے لوگ بڑے ایماندار، دن رات ایک کر رہی ہے، اس کو چندہ دے کے کیا فائدہ ہوگا؟ چندہ تو نون کو دو نا، کل کو کوئی فائدہ لیا جا سکے۔ فرمایا آج دین پہ خرچ کرو تب دین آئے گا۔ یہ برابر نہیں ہوں گے ہمارے اس دائرے کے اندر۔ اور آخری آیت، اولئک اعظم درجۃ، ان کا درجہ بہت بڑا ہوگا، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور انہوں نے جد و جہد کی اور شہید ہوئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ اللہ دونوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا لیکن فرق ضرور ہوگا، فرق ضرور ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ بڑا خوبصورت انداز ہے۔ ہم بچے کو چیزیں پکڑا دیتے ہیں اور پھر پیار سے کہتے ہیں کہ ذرا مجھے دے دو، اللہ دے رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، ذرا میں صرف اس پر آپ سے توجہ آپ کی چاہتا ہوں کہ ایک طرف کہا ہے کہ میری سب چیزیں، اور دوسری طرف کیا کہا ہے کہ مجھے قرض دے دو، مجھے قرض دے دو۔ یہ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب آپ نے یہ آیت فرمائی تو کہا اچھا اللہ کے رسول، اللہ نے قرض مانگا ہے، اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ابو دردہ۔ تو کہا میرا ایک باغ ہے اس میں 700 کھجوریں ہیں، آپ اپنا ہاتھ لائیے نا، میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں۔ ابو دردہ دیکھ لو تمہارا ایک ہی باغ ہے، اسی میں تمہاری گزر بسر ہے۔ کہا اللہ کے نبی اللہ ہے نا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ گھر گئے، باہر سے آواز لگائی، اے اما دردہ۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے یہ اللہ کو قرض دے دیا باغ۔ اب بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی کیا کہتی ہے؟ ابا دردہ تو نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ کہا بس کپڑے لے لو، گھر سے باہر آ جاؤ، میں باغ حوالے کر رہا ہوں، بیت المال کے حوالے کر رہا ہوں۔ روایات میں آتا ہے پورا باغ دے کے کپڑے لیے اور بچہ لیا اور اپنے گھر سے جو ہے وہ باہر آ گئے۔ آنا دیں، 2 آنے دیں، 4 آنے دیں، 10 روپے دیں، 20 دیں، لیکن ان پورے تصورات کے ساتھ کہ یہ کوٹھی میری نہیں ہے، یہ کار میری نہیں ہے، مالک تو میرا رب ہے، اور جو خرچ کر سکیں۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی پھر ایک پورا مضمون ہے۔ پوچھا کس پہ خرچ کرو؟ کہا تمہارا بہترین خرچ تمہاری ماں باپ کے اوپر ہے، تمہارا بہترین خرچ تمہاری اولاد کے اوپر ہے، تمہارا بہترین خرچ درجہ بدرجہ تمہارے عزیز و اقارب کے اوپر ہے، پھر اس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تمہارا بہترین خرچ ہے۔ حضرت وہ عقیل تھے، ساری رات پانی دیا اور سوچا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور 4 سیر کھجوریں ملی یہودی سے مزدوری کے طور پہ۔ کہا کھجوریں تو ہیں نا تیرے پاس؟ 2 سیر گھر دے دی اور 2 سیر لے کے پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ میں نے ساری رات مزدوری کی ہے اور یہ 2 سیر کھجوریں میری بھی قبول فرما لیجیے۔ جہاں ڈھیر لگا ہوا تھا مال کا، آپ نے وہ کھجوریں لی اور اس باغ کے اوپر، اس ڈھیر کے اوپر نچھاور فرما دی۔ یہ اللہ کے ہاں درجے ہیں میرے عزیزوں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دين عظيم جاء من وحي الإله